آج یوم الحج یعنی یوم العرفہ ہے۔ عرفہ میں قیام کو ہی حج کہتے ہیں، اور آج ہی کے دن مسجد میں عرفہ کے میدان میں نماز ادا کی جاتی ہے ظہر اور عصر کی۔ اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ حج۔ آپ کو یاد ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسی مسجد کے ممبر سے دیا تھا، اور اس مسجد کے ممبر کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ اس میں جس طرح سے انسانیت کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں دیا تھا، اور اس ممبر سے کی بہت ہی زیادہ تقدس کہا جاتا ہے اس ممبر کا، اور لوگ پوری دنیا کے لوگ اس حج کے خطبے کو بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ اور اس خطبے میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام حرم، چاہے وہ مسجد نبوی کے امام ہوں حرمین شریفین، چاہے وہ خانہ کعبہ کے امام ہوں، انہی کے ذریعے اکثر یہ خطبے دیے جاتے ہیں۔ اور ان خطبوں میں کیا کیا کہا گیا ہے پوری دنیا کے مسلمان اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ خاص طور سے حالات حاضرہ پر اس میں بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو لے کر بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اکثر اس میں فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی بار میں بھی گیا ہوں، میں نے خود وہاں پر اس کا مشاہدہ کیا ہے اور سنا ہے۔ لیکن آج کا جو خطبہ تھا، اس خطبے کو لے کر کئی دن سے ٹویٹر پر وواد بنا ہوا ہے۔ اور وواد کس چیز کو لے کر ہے؟ وواد ہے خطبہ دینے والے شخص کو لے کر۔ ابھی جس طرح سے اس پورے معاملے میں آج جو عرفات میں خطبہ دیا گیا ہے، وہ خطبہ پیش کیا گیا ہے شیخ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ، ان کے ذریعے دیا گیا ہے، اور یہ شخصیت کافی ووادت ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھیے، کچھ فوٹو ان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، جس میں یہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ، ووادت لوگوں کے ساتھ منچ پر نظر آ رہے ہیں جن کو لے کر سوال کیے جا رہے ہیں۔ شیخ عیسیٰ ایک نہایت وواداسپد شخصیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمبند سدھارنے میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ان کے خلاف لڑنے والوں کو آتنکی تک قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہولوکاسٹ میں مارے جانے والے یہودیوں کے لیے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اندازہ لگائیے، اسرائیل کی سرکار اور فوج ان کی تعریف کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی اصلی دین اسلام ہے، اور بھی ان کے کام و حرکتیں کافی متنازع رہی ہیں۔ یہ محمد بن سلمان کے بے حد قریبی ہیں۔ ولی عہد جو ہے سعودی عرب کے، محمد بن سلمان، ان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں، اور محمد بن سلمان کے ذریعے ہی ان سے کہا گیا کہ یہ حج کا خطبہ دیں گے۔ حج کے خطبے میں انہوں نے انسانیت کی بات کی، اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اس کا آج درس دیا، ابھی جو میں سن رہا تھا ان کا خطبہ، اور اس میں توحید کی بات، توحید کے اوپر بہت انہوں نے دھیان دیا، یعنی اللہ ایک ہے، اور تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں۔ یہ اس پر ان کا پورا محور خطبے کا جو تھا وہ اسی چیز پر تھا، اور انسانیت۔ یہ 2-3 مدے تھے جس کو لے کر کے انہوں نے آج عالم اسلام سے، خاص طور سے جو 10 لاکھ کی سنکھیا میں حجاج اکرام پہنچے ہوئے ہیں عرفات کے میدان میں اور حج ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 سال تک حج نہیں ہوا، 2 سال کے بعد کووڈ کی وجہ سے اس سال حج ہو رہا ہے۔ 2019 میں آخری حج ہوا تھا، اور اب 2022 میں یہ حج ہو رہا ہے۔ حالانکہ حج تو ہوا تھا، لیکن وہاں کے لوکل لوگوں نے حج ادا کیا تھا پوری دنیا سے۔ اس بار 10 لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں، حالانکہ عام طور پر 25 لاکھ حاجی ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے۔ 2 سال نہیں ہوا، اور اب صرف 10 لاکھ کی اجازت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹویٹر پر ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو خطبہ دینے والے ہیں، یہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ہیں، یعنی سروے سروا ہیں۔ اب حج کا خطبہ متنازع شخص دے گا جو داڑھی کٹواتا ہے، اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں۔ یہ اسرائیل سے تعلقات کا کٹر حامی ہے، بلکہ اصل محرکین میں سے ایک یہودیوں کا محب محبوب ہے، جس نے ہولوکاسٹ کے شہداء کے لیے نماز کا اہتمام کیا، جو یہودیوں کو اخواننا الیہود یعنی ہمارے بھائی کہتا ہے، ہمارے یہودی بھائی کہتا ہے، جس پر الشیخ صالح الفوزان اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے اسے مرتد قرار دے چکے ہیں، جو چرچ جا کر گھنٹا بجاتا ہے،
فوٹو میں آپ نے دیکھا، جو بالواسطہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، فرانس کے بائیکاٹ کا شدید مخالف، بائیکاٹ کرنے والوں کو جاہل اور بائیکاٹ کو فرانسیسی کمپنیوں پر ظلم کہنے والا محمد علیسہ رابطہ عالم اسلامی کا صدر، لیکن توہین رسالت کے خلاف ایک لفظ بولنے سے جس کو موت آتی ہے۔ ابھی جس طرح توہین رسالت کا معاملہ سامنے آیا، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ایک ورڈ اس پر نہیں کہا گیا، بلکہ اہل اسلام کے کسی بھی سلگتے مسئلے سے خود کو علیحدہ رکھتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ بجا کہتے ہیں کہ اس سے انجلینا جولی نے بھی مسلمانوں کی زیادہ خدمت کی ہے۔ یہ مظلوم مسلمانوں کو شدت پسند قرار دیتا ہے، جس کی نظر میں توہین رسالت کوئی بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے رابطہ عالم اسلامی کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہو، جس نے ہندوؤں کے باپ کو دیکھ کر کہا کہ آپ سے بن دیکھے ہی بڑی محبت تھی، ملاقات کے بعد محبت مزید بڑھ گئی۔ فرانس کے شدید اسلامک مخالف جماعت نیشنل فرنٹ کی حمایت میں پروگرام کرنے والا اور ہندی گستاخوں کے لیے پل کے بچھانے والا، ظاہر ہے جب اتنے اوصاف حمیدہ جس میں جمع ہوں تو MBS اس کے علاوہ کسی سے حج کا خطبہ کیوں دلوائے گا؟ عرب سوشل میڈیا میں سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک دل جلے نے موصوف کے ممکنہ خطبے کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ یہ ایک ٹویٹر پر لکھا گیا ایک ٹویٹ تھا، اور عربی میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ولی عہد سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جو یہودیوں کا قریب ہے، اور سوال یہی کیا جاتا ہے بار بار کہ کیا سعودی عرب کے حکمراں یہودیوں کے سامنے اب پل کے بچھا رہے ہیں؟ ان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے یہ علیسہ جو ہے سرکار پر کافی دباؤ بناتا ہے اور یہودیوں کے ساتھ اکثر محفلوں میں نظر آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، خطبہ جس کا ایک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ممبر سے کھڑے ہو کر کے ایک انسانیت کے لیے جو خطبہ دیا تھا، جس کی مثال آج بھی ملتی ہے کہ کسی کو کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جو تقوی میں اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، کسی کا رنگ یا کسی کا ذات یا کسی کا علاقہ رہنے کا اس سے کوئی کس پر اثر نہیں پڑتا۔ اسی ممبر سے آج اس طرح کے لوگ خطبہ دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ آخر ان عربیوں کو، ان عرب حکمرانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ شکریہ، آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں۔